السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استقبال رمضان کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین و سامعین، آج اس کورس کا پہلا دن ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس کورس کے تحت عقائد، طہارت، نماز، روزہ، تراویح اور زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے علاوہ کچھ دیگر ضروری مسائل سیکھیں گے۔ تو آج کے اس پہلے کلاس میں ہم عقائد کے تعلق سے بات کریں گے اور عقائد سے پہلے اس کورس کی ضرورت کیوں ہے، اس کورس کی اہمیت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین و سامعین، احادیث پاک کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما رجب میں اور شعبان میں اور رمضان میں برکت عطا فرما۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے برکتیں عطا فرما رجب میں، شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو حضور کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی رمضان مبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی معمول تھا کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے رمضان کے روزے کی تیاری ہو سکیں، اور حاکم لوگ قیدیوں کو طلب کر کے جس پر شرعی سزا ہوتی تو اس پر سزا قائم کرتے اور باقی میں جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے تھے، اور تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے تھے، اگر کسی دوسروں پر قرضہ ہوتا تھا تو ان سے قرضہ وصول کر لیتے تھے۔ اس طرح رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے تاکہ رمضان میں اللہ رب العزت کی خوب عبادت کر سکیں۔ یہی طریقہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا، اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم کو بھی رمضان مبارک کے مبارک مہینہ کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کر لینا چاہیے۔ آج ہمارا معمول یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت، تلاوت قرآن اور دیگر نیک کاموں میں اس رمضان کے مہینے کو خرچ نہ کرتے ہوئے ہم عید کی شاپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے سعادتیں لے کر آیا ہے، تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس، ہم اور ہمارے قوم کی عورتیں بازار کی رونقیں بن جایا کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں عید کے لیے جو کچھ بھی خریداری کرنا ہے وہ ہم رمضان سے پہلے ہی کر لیں تاکہ رمضان میں اطمینان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح رمضان میں نیکی کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان میں گناہ کی نحوست بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان کے مہینے کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان لوگوں کا حرام کاموں کا کرنا۔ پس تم رمضان کے مہینے کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں اور مہینے کو مقابلے نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں
ہر مہینے میں گناہوں سے دور رہیں، اور بالخصوص اس مہینے میں کسی بھی طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں میں ہرگز ملوث نہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست ہمیں اس مہینے کی برکت سے محروم کر دے۔ یاد رکھیں، گناہ چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، سب کا ارتکاب ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لیکن افسوس، آج معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم دھڑلے سے گناہ کا ارتکاب کرتے جا رہے ہیں، اور افسوس ہمیں اس گناہ کے کرنے پر ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی اور ذرہ برابر بھی ندامت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ انسان کے توبہ کرنے میں تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کا ارتکاب کثرت سے ہو رہا ہے، اور افسوس اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ کاش ہم غور کریں اور اس ماہ مبارک کے صدقہ و طفیل، اس ماہ مبارک کی برکت سے آئندہ کبھی بھی ان گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا علم بھی حاصل کریں کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کیا نیکی ہے اور کیا گناہ ہے۔ ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ اگر ہم نے ان کے بارے میں علم حاصل نہ کیا اور گناہوں سے خود کو نہیں بچایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک میں ہم کسی ناجائز و حرام کام میں مبتلا ہو جائیں اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میں سب سے پہلے عقائد کا بیان شروع کرتا ہوں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان درست ہے تبھی اعمال کارآمد ہیں، اور اگر ایمان نہیں تو پھر اعمال کسی کام کے نہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم عقائد کا علم حاصل کریں، کیونکہ ایمان کا تعلق عقائد سے ہے۔ اگر عقائد درست ہوں گے تو ایمان درست رہے گا، اور اگر عقائد درست نہ ہوئے تو ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شیطان ہمیشہ اسی کوشش میں ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے حربے اختیار کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے گانے رائج ہیں کہ جس کو انسان بخوشی سنے یا پھر انسان گائے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کاش کہ ہم گناہوں کی نحوست سے باز آتے ہوئے اس گناہ کا ارتکاب یعنی گانوں کے سننے اور گانوں کے گانے سے بھی باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ ہمیں کیا رکھنا چاہیے اس کے تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ یعنی ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ ذات میں شریک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، دو نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت ایک ہے، اگر کوئی دو مانے تو گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، تو ایسا شخص مشرک ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، تو کوئی معاذ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے مانے کہ وہ پیدا کرتا ہے، تو یہ بھی اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوا صفات میں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ آسمان، زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ہر چیز جو اس دنیا میں موجود ہے سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی وہی ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی کو ازلی اور ابدی کہتے ہیں۔ وہ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا،
اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، سب کی زندگی اسی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے جب چاہے زندگی دے اور جب چاہے موت دے، امیری، غریبی، عزت اور ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے، چاہے بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے، جو کچھ بھی عیب ہیں، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہالت وغیرہ، ان سارے عیبوں سے اللہ رب العزت پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بیوی ہے، اللہ رب العزت ایک ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی بیوی ہے۔ جو شخص سارے عالم میں سے کسی چیز کو خود سے موجود مانے یا اس کے حادث ہونے میں یعنی اس کے پیدا ہونے میں شک کرے، ایسا شخص کافر ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا شخص بھی گمراہ اور بے دین ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے باپ، بیٹا یا بیوی بتائے، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے جو بیان ہوا۔ اب نبیوں کے بارے میں عقیدہ، سب سے پہلی بات یہ کہ نبی ہوتے کون ہیں، نبی کسے کہتے ہیں؟ تو نبی اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے یہاں سے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کے پاس خدا کا پیغام لائے اور اپنے ساتھ کوئی آسمانی کتاب بھی لے کر آئے۔ تو نبی اور رسول میں فرق سمجھ گئے؟ نبی وہ ہیں جن کے پاس اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول وہ ہیں جو اللہ کے یہاں سے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ کا پیغام لائیں اور اپنے ساتھ کوئی آسمانی کتاب بھی لے کر آئیں، وہ رسول ہیں۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی عورت نبی ہوئی اور نہ ہی کوئی جن۔ نبیوں کا بھیجنا اللہ تبارک و تعالی پر واجب نہیں، اس نے اپنے کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، یہ وحی چاہے فرشتے کے ذریعے ہو یا بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ہو، یعنی نبی جو ہوگا اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے وحی ضرور آئی ہوگی، اب چاہے وہ وحی کسی فرشتے کے ذریعے ہو یا بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ہو۔ نبوت ایسی چیز نہیں کہ آدمی عبادت یا محنت کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے دیتا ہے۔ یعنی نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی عبادت کے ذریعے، محنت کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی چیز ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح معصوم ہونے کی خصوصیت فرشتوں کے لیے بھی ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ کچھ لوگ اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھتے ہیں، یہ گمراہی اور بددینی ہے۔ یعنی نبی اور فرشتے، بس یہی لوگ معصوم ہوتے ہیں، نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ نبیوں کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ ہے کہ ان سے گناہ کا ہونا محال اور ناممکن ہے، یعنی نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اماموں اور بڑے ولیوں کو بھی گناہوں سے بچاتا ہے، مگر شریعت کی روشنی میں ان سے گناہ کا ہو جانا محال بھی نہیں۔ کوئی امتی علم، عبادت اور نیکیوں میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل کیے وہ سب انہوں نے پہنچا دیے، یعنی اللہ رب العزت نے جو پیغام بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجے وہ سب نبیوں نے بندوں تک پہنچا دیے۔ نبی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے
ایک آن کو انہیں موت آئی اور پھر زندہ ہو گئے۔ یعنی جس طرح نبی پہلے زندہ تھے اسی طرح قبروں میں آج بھی زندہ ہیں، بس اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو موت آئی پھر زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب کی باتیں بتائی ہیں۔ زمین اور آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے، اور یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے۔ یعنی یہ جو غیب کا علم ہے وہ عطائی ہے کہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے اور نبیوں کو بھی علم غیب ہے، تو بتاؤ کیا فرق رہ گیا؟ تو ان کو جواب یہی دینا ہے کہ اللہ رب العزت کو جو علم غیب ہے وہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا، اور نبیوں کو جو علم غیب ہے وہ ان کا عطائی ہے، یعنی اللہ کے عطا فرمانے سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام شرک، کفر اور ہر ایسی چیز سے پاک اور معصوم ہیں جس سے مخلوق کو نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہالت وغیرہ بری صفتیں۔ جو شخص یہ کہے کہ حضور کا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کی طرح ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے سرکار کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبیوں کو ایک خاص قوم کے لیے بھیجا گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسانوں، جنوں، فرشتوں، حیوانات، جمادات سب کے لیے بھیجے گئے۔ جس طرح انسان کے ذمے حضور کی اطاعت فرض اور ضروری ہے، اسی طرح ہر مخلوق پر حضور کی فرما برداری فرض اور ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ حضور کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل ہیں کہ اوروں کو جو کمالات دیے گئے حضور میں وہ سب اکٹھا کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے طفیل میں بلکہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے ملا۔ حضور جیسا کسی کا ہونا محال ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کبریٰ کا مرتبہ دیا ہے، یہاں تک کہ تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جمال اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کا کلام بنا کسی ذریعے کے سنا، اور زمین و آسمان کے ہر ذرے کو تفصیل سے دیکھا۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک شفاعت نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کوئی دوسرا شفاعت نہیں کر سکتا۔ حضور کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ حضور سید الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ ہو گیا نبیوں کے بارے میں عقیدے۔ اب فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو فرشتے نوری جسم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ فرشتے کبھی انسان کی شکل بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی دوسری شکل۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر، نہ بھولے سے اور نہ غلطی سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں اور ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے ذمے الگ الگ کام ہیں۔ کچھ فرشتے بندوں کا اچھا برا عمل لکھنے پر مقرر ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے،
اور کچھ فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر مقرر ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور کچھ فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہیں۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی گنتی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ جو شخص یہ کہے کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں، یا یہ کہے کہ فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اب جنوں کے بارے میں عقیدے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، ان میں کچھ کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح عقل والے، روح والے اور جسم والے ہیں۔ ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر کفار انسانوں کے مقابلے زیادہ ہیں، اور ان میں نیک مسلمان بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں اور بد مذہب بھی۔ ان میں فاسقوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ جن بدی کی قوت کا نام ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اب آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے تعلق سے۔ آسمانی کتابیں چھوٹی بڑی بہت سی نازل ہوئیں۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ 4 مشہور کتابیں، ان کے نام یہ ہیں: تورات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید یہ سب سے افضل کتاب ہے، اور یہ کتاب سب سے افضل رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پورا قرآن مجید ایک بار میں نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 سال تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ پہلے کی امتوں کے شریروں نے اپنی کتابوں میں کچھ بدل ڈالا، لیکن قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی آیت کا انکار کر دے، یا یہ کہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا نہیں رہا، بلکہ کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اب قیامت کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے تعلق۔ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج اور پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے کچھ بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ 3 خسف ہوں گے، مطلب یہ کہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے۔ ایک خسف پورب میں ہوگا، دوسرا پچھم میں ہوگا، اور تیسرا عرب کے جزیرے میں۔ دین کا علم اٹھ جائے گا، مطلب یہ ہے کہ عالم لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ عالم لوگ باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم مٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ زنا کی زیادتی ہوگی، مرد کم ہوں گے اور عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ایک مرد کی ماتحتی میں 50-50 عورتیں ہوں گی۔ بڑے دجال کے علاوہ 30 اور دجال ہوں گے، یہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، جبکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ مال بہت زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ فرات کی ندی میں سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے۔ عرب جیسے ملک میں کھیتی باغ اور نہریں ہوں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ مٹھی میں انگارہ لینا مشکل ہے۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ 1 سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح،
اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلدی ہی بجھ گئی۔ مطلب یہ کہ وقت بہت جلدی جلدی گزرے گا۔ لوگوں پر زکوٰۃ دینا بھاری ہوگا اور لوگ زکوٰۃ کو تاوان یعنی جرمانہ سمجھیں گے۔ کچھ لوگ علم دین پڑھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گی۔ لڑکے اپنے دوستوں سے میل جول رکھیں گے اور ماں باپ سے الگ ہو جائیں گے۔ لوگ مسجدوں میں دنیا کی بیکار باتیں کریں گے اور چلائیں گے۔ گانے بجانے کی زیادتی ہوگی۔ لوگ اگلے لوگوں پر لعنت کریں گے اور انہیں برا کہیں گے۔ ذلیل اور گوار لوگ جنہیں تن کو کپڑا اور پاؤں کو جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں غرور کے ساتھ رہیں گے۔ یہ کچھ بڑی نشانیاں تھیں جو بیان کر دیں۔ آپ اگر ان نشانیوں پر غور کریں تو خود اندازہ لگا لیں گے کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے ایسا شخص کافر ہے۔ اب کچھ جنت و دوزخ کے بارے میں۔ جنت ایک ایسا مکان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی گئی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا، اور نہ کوئی ان نعمتوں کا گمان کر سکتا ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنی دوری ہے جیسے زمین سے آسمان تک۔ اسی طرح دوزخ ایک ایسا مکان ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان جباری اور جلال کا مظہر یعنی ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کی کوئی حد نہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، اور جو کچھ انسان سوچتا ہے وہ ذرہ برابر بھی نہیں، اسی طرح اس کے غضب اور جلال کی کوئی حد نہیں۔ انسان جس قدر بھی دوزخ کی آفتوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کو سوچ سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہوگا۔ دوزخ کی آگ 1000 برس تک دھوکائی گئی یہاں تک کہ بالکل لال ہو گئی، پھر 1000 برس تک جلائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 1000 برس اور جلائی گئی یہاں تک کہ بالکل کالی ہو گئی، اور اب وہ کالی ہے، اس میں روشنی کا نام و نشان نہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ کہیں ہمارے گناہ ہمیں دوزخ میں جانے کا سبب نہ بن جائیں ہمارے۔ للہ، خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کیجیے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب کو، بہت چھوٹے سے عذاب کو برداشت کر سکیں، تو خدا را اپنے اوپر رحم کیجیے اور آج ہی گناہوں سے باز آ جائیے۔ ایمان اور کفر۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کریں جو دین کی ضروریات میں سے ہیں۔ اب دین کی ضروریات کیا ہیں؟ تو دین کی ضروریات یعنی ضروریات دین بہت ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایک اور واجب الوجود مانا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھا جائے، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیبوں سے اس کو پاک مانا جائے، فرشتوں اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل اور چھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی طور پر یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب کتاب، جنت دوزخ کو حق ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کو تسلیم کرنا، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھنا، یقین کرنا، اور کافر کو کافر جاننا، یہ سب ضروریات دین سے ہیں۔ اب کفر کسے کہتے ہیں؟ تو دین کی ضروریات میں سے کسی ایک بھی چیز کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کو حق اور سچ مانتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ساری ضروری دینی باتوں کو مانتا ہو مگر کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔
شرک کسے کہتے ہیں؟ تو شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو واجب الوجود یا عبادت کے لائق مانا جائے، یعنی خدائے تعالیٰ کے اللہ اور معبود ہونے میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے، اور یہ کفر کی سب سے بری قسم ہے۔ اب کچھ بدعت اور تقلید کے بارے میں۔ بدعت، جو بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت۔ اچھی بدعت اسے کہتے ہیں جس سے کسی سنت کی مخالفت نہ ہو، جیسے پکی مسجدیں بنوانا، کہ حضور کے دور میں پکی مسجدیں نہیں ہوتی تھیں۔ اور بری بدعت اسے کہتے ہیں جس سے کسی سنت کی مخالفت ہو، جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھنا۔ دین کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنے کو تقلید کہتے ہیں، اور وہ 4 امام یہ ہیں: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہم سب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اسی بنا پر ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ ان 4 اماموں کے علاوہ کسی اور کی تقلید جائز نہیں۔ آج کے اس کلاس میں بس اتنا ہی۔ آئندہ کی کلاس میں ہم اصطلاحات شرعیہ یعنی فرض، واجب، حرام، سنت وغیرہ کسے کہتے ہیں، ان کی تعریف بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی طہارت یعنی وضو اور غسل کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اگر اس پورے کلاس میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اس کا صحیح جواب دیا جا سکے، آپ کو مطمئن کیا جا سکے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پورے ویڈیو کو، پورے کلاس کو ضرور سنیں۔ اگر ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سنیں، اور اپنے اندر ضرور تبدیلی لائیں، اپنے اندر دین کا جذبہ بیدار کریں، اور علم دین حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔